मसीह में आपकी सलामती हो। अजीज़ों, दुनिया में यहूदी लोग बिज़नेस की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। दुनिया का हर बड़ा बिज़नेस उन्हीं का है। उनके कामयाब बिज़नेस को देखकर लोग ये जानने में लगे रहते हैं कि आखिर इतने कामयाब और बड़े बड़े बिज़नेस जो सदियों से कामयाबी से चल रहे हैं, उनके पीछे राज क्या है। बैरल सोलोमन, जो कि एक ऑर्थोडॉक्स यहूदी है, उससे मैंने जो 10 यहूदी राज मालूम किए हैं और वो कारोबारी राज मैं आपको बताता हूँ। ये राज आपको भी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं। बैरल सोलोमन कहता है कि हमारी कामयाबी के 10 राज ये हैं। नंबर 1, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि रोज़ी कैसे कमानी है। हमें ये हुक्म दिया गया है कि अपने बच्चों को रोज़ी कमाने का तरीका और पानी में तैरना सिखाएं। आप देखें, पैसों की ज़रूरत हर इंसान को ज़िंदगी भर रहती है। जिसे पैसा कमाना नहीं आता, उसके पास पैसा हासिल करने का एक ही रास्ता बचेगा और वो होगा चोरी करना और चोर रास्ते से पैसे तलाश करना। इसलिए हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि पैसा कैसे कमाना है। तैरना इसलिए सिखाते हैं कि तैरने से पूरे जिस्म की वर्जिश हो जाती है। यूं वर्जिश करने की हमारे बच्चों को आदत पड़ जाती है और वो ज़िंदगी भर सेहतमंद रहते हैं और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारते हैं और कभी बेकार रहना नहीं सीखते। नंबर 2, हम लोग अपने तमाम कारोबारी मामलात में ईमानदार रहते हैं। हमारे यहाँ खुदा ने हमें हुक्म दिया है कि 2 तरह के बाट से खुदा को नफ़रत है। इसलिए हम पूरा तोलते हैं और जितने पैसे गाहक देता है उसके बदले में उसे पूरी चीज़ देते हैं। इस बात पर हम हज़ारों साल से अमल कर रहे हैं। हमारा ये भी मानना है कि खुदा के सामने हाजिर होने पर पहला सवाल हमसे यही पूछा जाएगा कि क्या तुम अपने कारोबार में ईमानदार थे। हम जानते हैं कि झूठ और बेईमानी पर खड़ा किया हुआ कारोबार ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता। नंबर 3, पैसे के साथ हमारा रिश्ता मुस्बत या पॉजिटिव रहता है। बहुत से लोग समझते हैं कि पैसा तमाम बुराइयों की जड़ है, जबकि पैसे के बारे में यहूदियों का नुक्ता नज़र इसके बिल्कुल बरअक्स है। हमारा रिश्ता या ताल्लुक़ पैसे के साथ बहुत मुस्बत और बहुत सेहतमंद है। हम समझते हैं कि पैसा किसी जगह बुराई की जड़ भी हो सकता है, लेकिन ये कहना कि पैसा हर बुराई की जड़ है या पैसा तमाम बुराइयों की जड़ है, ये सरासर गलत है। क्या दुनिया में ऐसी बुराइयां नहीं जिनमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता? फिर सोचें, जो इंसान पैसे को बुराई की वजह समझता रहेगा, उसके पास पैसा क्यों आएगा? हम जानते हैं कि पैसे से कम्युनिटी की तामीर होती है, ख़ानदानों की तामीर होती है, इदारों की तामीर होती है। पैसे इंसान के बहुत ज़्यादा काम आते हैं, इसलिए पैसे के साथ हमारा ताल्लुक़ बहुत पॉजिटिव रहता है। हम ये नहीं कहते पैसा गलत है, ये डर्टी है। हमें याद रहता है कि हमारे ज़िंदा रहने की खुराक से लेकर इबादत खानों में लगी कीमती चीज़ें सब पैसों ही से ख़रीदी जाती हैं। नंबर 4, हम अपनी कम्युनिटी की मदद करते हैं। बहुत सी कम्युनिटीज़ हैं जो हमारी कम्युनिटी से नफ़रत करती हैं। अगर हम भी अपनी कम्युनिटी से नफ़रत करेंगे और अपनी बरादरी को तबाह करेंगे तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते। हम एक दूसरे को कामयाब देखकर खुश होते हैं। हमारे वो दोस्त जो दूसरी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो मुझे बताते हैं कि वो कारोबारी मामलात में हमेशा एक दूसरे को तबाह करने की कोशिश करते हैं और कैसे वो लोग अपनी बरादरी और अपने भाइयों की टांगें खींचकर उनको हराने में लगे रहते हैं। यहूदी कम्युनिटी इसके बरअक्स है। हम एक दूसरे को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं।
ہم ایک دوسرے کی ہر ممکن مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری برادری ہمارا خاندان ہے۔ جیسے ہم اپنے خاندان کی مدد کرتے ہیں ویسے ہی ہم اپنی برادری کی مدد کرتے ہیں۔ ہم کاروبار اپنی برادری میں کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری جیب سے پیسہ نکلے تو ہماری کمیونٹی کے ہی کسی دکاندار یا کاروبار کرنے والے کی جیب میں جائے۔ ہم شاپنگ اپنی کمیونٹی سینٹر سے کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اپنی کمیونٹی سے پلاٹ خریدنا اور انہی کو بیچنا پسند کرتے ہیں۔ جو ہمارے ساتھ ایک ہی عبادت خانے میں جاتے ہیں ان کو تو ہم سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں جانتے ہیں اور ہم ان کو۔ نمبر 5، ہم اپنی آمدنی کا کم از کم 10% حصہ خیرات میں دیتے ہیں۔ انسان جتنا زیادہ کامیاب ہوتا ہے دنیا میں پیسے کا اتنا ہی بھوکا ہوتا جاتا ہے۔ وہ انا اور غرور کا آدمی بن جاتا ہے۔ لیکن ہم خیرات کرتے ہیں تاکہ 2 فائدے حاصل کر سکیں۔ ہمارے اندر غرور نہ آئے اور دوسرا ہمیں زیادہ کمانے کی ترغیب یا انکریجمنٹ ملتی رہے۔ ٹیکنیکلی اگر آپ خیرات نہیں کرتے ہیں تو آپ کم پیسوں سے زندہ رہ سکتے ہیں اور آپ باقی وقت آرام کریں گے، جبکہ خیرات ہمیں پش کرتی ہے کہ ہم زیادہ کمائیں، کیونکہ جتنا زیادہ کمائیں گے اتنی زیادہ خیرات دے کر اپنی کمیونٹی کی مدد کر سکیں گے۔ ہم اسکولوں میں خیرات دیتے ہیں کیونکہ نئے وائٹ بورڈ سے یا نئے ڈیسک سے ہمارے اور ہمارے بہن بھائیوں کے بچوں کو ہی فائدہ ہوگا۔ ہم اسپتالوں میں خیرات دیتے ہیں کہ وہاں سے بہتر سہولتوں کا فائدہ ہمیں ہی ہوگا۔ نمبر 6، ہم نوکر یا ورکر بن کر رہنے کی بجائے مالک بننے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہمیں خدا نے سکھایا ہے کہ ہم نوکر بن کر نہ رہیں بلکہ مالک اور آقا بن کر رہیں۔ ہمارے ہاں خروج 21 باب میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی غلام 7 سال سے زیادہ غلام رہنا چاہے تو اس کے کان میں سوراخ کر دیا جاتا تھا تاکہ وہ سیکھے کہ خدا اس کا آقا اور مالک ہے۔ زمین پر اسے کسی کو اپنا آقا نہیں بنانا چاہیے۔ نوکر کے لیے ضروری تھا کہ 7 سال سے زیادہ غلامی یا نوکری نہ کرے، اب مالک بن جائے۔ ہمیں ہزاروں سال سے یہی سکھایا گیا ہے کہ نوکری کرنا غلط بات نہیں، مگر زندگی بھر نوکر رہنا غلط بات ہے۔ ہم نوکر صرف خدا کے ہیں۔ آقا بننا مزدور اور غلام بننے سے بہتر ہے۔ ہم نوکر بنے رہنے سے بھاگتے ہیں۔ نمبر 7، ہم اس اصول پر عمل کرتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ایسا نہ کریں جو آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے ساتھ ہو۔ اگر آپ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو اچھائی آپ کی طرف لوٹ کر آتی ہے۔ اگر آپ دوسروں کے ساتھ برا کرتے ہیں تو برائی آپ کی طرف لوٹ کر آتی ہے۔ یہ دنیا گول ہے، یہاں جو آپ نے دیا ہے وہی لوٹ کر آپ کے پاس آتا ہے، اس لیے وہ دو جو آپ کو واپس چاہیے۔ نمبر 8، ہم اپنا پیسہ کبھی ایک جگہ نہیں رکھتے۔ ہم اپنی رقم میں سے خیرات یا 10واں حصہ دینے کے بعد باقی رقم کے 3 حصے کرتے ہیں۔ ایک حصہ کیش کی صورت میں رکھتے ہیں، ایک حصہ ریئل اسٹیٹ میں لگا دیتے ہیں، ایک حصے کی خریداری کر لیتے ہیں۔ اس طرح خدا نہ کرے کسی حادثے میں ہماری رقم کا کوئی ایک حصہ ضائع بھی ہو جائے تو بھی 2 حصے ہمارے پاس بچے ہی رہتے ہیں اور ہم محفوظ رہتے ہیں۔ نمبر 9، ہم کام سے ایک دن کی مکمل چھٹی لیتے ہیں۔ چھٹی والے دن کوئی ای میل چیک نہیں کرتے، کوئی فون کال نہیں اٹھاتے۔ اس چھٹی والے دن کاروبار کے بارے میں بات نہیں کرتے بلکہ کاروبار کے بارے میں سوچتے تک نہیں۔ ہم اپنے خالق اور خاندان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اور آرام کر کے تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ یہ دن ہمارے خدا نے ہمیں دیا ہے۔ اس دن کو سبت کہا جاتا ہے اور ہزاروں سال سے ہم اس پر عمل کرتے آ رہے ہیں۔ اس طرح سیٹرڈے کو تازہ دم ہونے کے بعد اتوار یا پیر کو جب ہم کام پر جاتے ہیں تو اپنی پوری صلاحیت اور جوش و خروش سے
کام میں ڈٹ جاتے ہیں، جبکہ باقی لوگوں کو پیر والے دن موت پڑتی ہے۔ پیر والے دن موت پڑنا مذاق نہیں۔ کسی ویڈیو میں کہا جا رہا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہارٹ اٹیک پیر والے دن ہوتے ہیں۔ اس سے لگتا تو یہی ہے کہ لوگوں کو کام پر جانے سے موت پڑتی ہے۔ نمبر 10، یہ راز سب سے اہم ہے کہ ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں۔ امریکن ڈالر پر کیا خوبصورت الفاظ لکھے ہیں، ان گاڈ وی ٹرسٹ۔ ہم کاروباری معاملات میں خدا پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ خدا ہمیں کامیابی دے گا۔ ہم کیلکولیٹڈ رسک لینے سے نہیں ڈرتے اور بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کرنے سے نہیں ڈرتے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے۔ اگر ہم محنت کرتے ہیں تو وہ اجر دیتا ہے اور وہ ہمارے ہاتھوں کے کاموں کا بدلہ دیتا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ خدا ہمیں برکت دے گا۔ یہی وہ 10 سب سے بڑے راز ہیں جو ہماری کامیابی کے پیچھے چھپے ہیں۔ آپ بھی چاہیں تو آج سے ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ عزیزو، میں اب یہیں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ یہ ویڈیو آپ نے ہر اس بہن بھائی تک پہنچانی ہے جسے آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔